السلام علیکم ناظرین، آج ایک ایسی ہدایت سامنے آئی ہے جس نے اسکولوں کے اساتذہ کرام اور ہیڈ ٹیچرز دونوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کاغذی حاضری سے نکل کر تصویری ثبوت کی طرف جانا کوئی چھوٹی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک رسمی قدم ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اس ہدایت کے پیچھے ایک مکمل نگرانی کا نظام موجود ہے۔ بات صرف حاضری لگانے کی نہیں بلکہ وقت، تاریخ اور مقام کی تصدیق کی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ پوری ہدایت کو سکون سے سمجھا جائے۔ ویڈیو کے آخر تک تصویر بالکل واضح ہو جائے گی کہ اصل میں کیا مانگا جا رہا ہے۔ اس نئی ہدایت کے مطابق صبح ٹھیک 8:45 پر حاضری رجسٹر کی تصویر لینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ تصویر کسی عام کیمرے سے نہیں بلکہ مخصوص کیمرہ ایپ کے ذریعے لی جائے گی۔ اس ایپ کی خاص بات یہ ہے کہ تصویر پر خود کار طور پر وقت، تاریخ اور لوکیشن درج ہو جاتی ہے۔ اس طرح بعد میں کسی ترمیم یا رد و بدل کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اگر تصویر مقررہ وقت سے پہلے یا بعد میں لی گئی تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی نقطے پر زیادہ تر اساتذہ کرام الجھن کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ نظام وقت کی پابندی کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ اگر نیٹ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ کیمرہ ایپ تصویر محفوظ کر لیتی ہے اور نیٹ آنے پر ڈیٹا اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بہتر یہی ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن دستیاب ہو تاکہ کسی تاخیر سے بچا جا سکے۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عام کیمرے سے تصویر لے کر بعد میں اپلوڈ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس کا سیدھا جواب یہی ہے کہ عام تصویر میں لوکیشن اور اصل وقت کی تصدیق ممکن نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایپ کا استعمال لازمی کیا گیا ہے۔ مقصد سزا دینا نہیں بلکہ شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ جب بات شفافیت کی ہو تو طریقہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ اب ذرا اس عملی مرحلے کو سمجھ لیتے ہیں جس پر سب سے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ صبح اسکول کھلتے ہی حاضری مکمل کی جائے اور 8:45 پر رجسٹر کھول کر تصویر لی جائے۔ اس تصویر میں رجسٹر واضح نظر آنا چاہیے اور کسی قسم کا کٹ یا بلر نہیں ہونا چاہیے۔ تصویر لیتے وقت موبائل سیدھا ہو اور روشنی مناسب ہو۔ یہ بات بھی اہم ہے، اگر تصویر واضح نہیں ہوگی تو بعد میں اعتراض آ سکتا ہے، اسی لیے جلد بازی سے گریز کرنا بہتر ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تصویر ایک ہی بار لینی ہے، بار بار نہیں۔ ایک درست تصویر بہت سے سوالات سے بچا سکتی ہے۔ ایک اور اہم مرحلہ تمام اسکولوں کی تصاویر کو جمع کر کے ایک PDF بنانے کا ہے۔ یہ PDF متعلقہ اتھارٹی کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ یہاں اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر تصویر الگ الگ بھیجی جا سکتی ہے، لیکن واضح ہدایت یہی ہے کہ تمام تصاویر ایک فائل میں ہوں۔ اس کا مقصد ریکارڈ کو منظم اور چیک کرنا آسان بنانا ہے۔ اگر PDF صحیح ترتیب میں نہ ہو تو دوبارہ مانگی جا سکتی ہے، اسی لیے ترتیب پر توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ چھوٹی باتیں بعد میں بڑی پریشانی سے بچاتی ہیں۔ کچھ اساتذہ کرام یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کیا اس نظام سے اعتماد کی کمی ظاہر ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سرکاری نظام میں دستاویزی ثبوت ہمیشہ اہم رہے ہیں۔ پہلے یہی کام رجسٹر کے ذریعے ہوتا تھا، اب تصویر کے ذریعے ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب ریکارڈ ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی کو ذاتی سطح پر نہیں لینا چاہیے۔ نظام کا مقصد فرد نہیں بلکہ طریقہ کار کو درست کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ریکارڈ مضبوط ہوگا وہاں سوال بھی کم ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس ہدایت کو دیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بعض علاقوں میں لوکیشن درست شو نہیں ہو رہی۔ اس صورت میں موبائل کی لوکیشن سیٹنگ چیک کرنا ضروری ہے۔ GPS آن ہو اور ایپ کو مکمل اجازت دی گئی ہو تو مسئلہ عموماً حل ہو جاتا ہے۔ اگر پھر بھی مسئلہ برقرار رہے تو فوری طور پر متعلقہ افسر کو آگاہ
کرنا بہتر ہے۔ خاموش رہنے سے مسئلہ خود بخود حل نہیں ہوگا۔ ریکارڈ پر بات ہونا مستقبل میں تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس نظام میں بروقت اطلاع دینا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اسی نکتے کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے کہ اس تصویر کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے ہوگا۔ موجودہ ہدایت کے مطابق تصویر صرف حاضری کے ثبوت کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ سوشل میڈیا یا کسی اور پلیٹ فارم پر اس کا استعمال شامل نہیں۔ غیر ضروری خدشات پھیلنے سے ماحول میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مستند ہدایت پر ہی یقین رکھا جائے۔ اگر مستقبل میں کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ بھی تحریری شکل میں دی جائے گی۔ افواہوں پر کان دھرنے کے بجائے اصل نوٹیفیکیشن کو دیکھنا زیادہ دانشمندانہ ہے۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے یہ سمجھنا آسان ہے کہ یہ قدم نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ وقت کی پابندی، واضح تصویر اور درست لوکیشن اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اگر ان تین باتوں کا خیال رکھا جائے تو کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ شروع میں ہر نئی چیز مشکل لگتی ہے لیکن وقت کے ساتھ معمول بن جاتی ہے۔ یہی معاملہ اس ہدایت کے ساتھ بھی ہے۔ درست طریقے سے عمل کیا جائے تو اضافی بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ آخر کار مقصد یہی ہے کہ ریکارڈ صاف اور قابل اعتماد ہو۔ ویڈیو کے اختتام پر بس یہی کہنا مناسب ہے کہ معلومات کو پھیلانا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر یہ وضاحت مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ شیئر کرنے سے وہ اساتذہ کرام بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ابھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ چینل کو سبسکرائب رکھنے سے آئندہ آنے والی اپڈیٹس آسانی سے ملتی رہتی ہیں۔ نوٹیفیکیشن آن ہونے سے کوئی اہم خبر رہ نہیں جاتی۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات سادہ اور واضح انداز میں سامنے رکھی جائے۔ اعتماد کے ساتھ سنی گئی بات زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔